إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے، جو ہمارے تمام امور کی تدبیر کرتا ہے، جو کسی کو زندہ کر رہا ہے، کسی کو فوت کر رہا ہے، زمین پہ، آسمان پہ، سورج پہ، چاند پہ، تاروں پہ جس کا حکم چلتا ہے، اور کثرت سے درود و سلام و امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جن کو اللہ رب العزت نے دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ دنیا میں توحید کا پیغام عام کیا جا سکے۔ میرے بھائیوں، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا تعلق توحید سے ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی فضیلت بیان کی ہے، توحید کا مقام و مرتبہ بیان کیا ہے، توحید کی شان بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کو کسی قسم کے شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں ہونے دیا، یہی وہ لوگ ہیں جو بے خوف ہوں گے، جنہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اور یہی لوگ ہدایت کے اوپر ہیں۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ کس چیز پہ ایمان لائے؟ ہر اس چیز پہ ایمان لائے جس پہ ایمان لانا واجب ہے۔ اللہ پہ ایمان لائے، اللہ کے تنہا رب ہونے پہ ایمان لائے، اور اس بات پہ ایمان لائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو کسی بھی عبادت کے لائق ہو۔ اللہ کے رسولوں پہ ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لائے، آسمانی کتابوں پہ یقین رکھا، تقدیر پہ یقین رکھا، آخرت پہ یقین رکھا، قرآن کریم کی ایک ایک آیت پہ ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کے ایک ایک لفظ پہ ایمان لائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت شدہ ایک ایک حدیث پہ ایمان لائے۔ الذین آمنوا، تو جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ ایمان بھی لانا ہے، توحید کو اپنانا ہے، اور کوئی ظلم نہیں کرنا، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، جنہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا، اور یہ لوگ ہدایت کے اوپر ہیں۔ امام بخاری اور مسلم دونوں روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے
کہ جب یہ آیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوئی تو آپ کے صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے. یہ آیت ان پہ شاق گزری, ان پہ گراں گزری. کیوں؟ کیونکہ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہدایت کے اوپر وہ ہے جو ایمان لائے اور کوئی بھی ظلم نہ کرے. ہر گناہ ظلم ہے. صحابہ کرام نے سوچا کہ ہم میں سے تو کوئی بھی معصوم نہیں ہے, ہر ایک سے گناہ ہو جاتا ہے, اور اللہ نے کہا ہے کہ ہدایت اسے ملے گی, خطرے سے باہر وہ ہوگا جو ایمان لانے کے بعد کوئی بھی ظلم نہ کرے. صحابہ کرام قرآن کریم کی اس آیت کو سمجھنے کے لیے, اس کی صحیح معنوں میں تفسیر جاننے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رجوع کرتے ہیں, آپ سے رابطہ کرتے ہیں, کیونکہ صحابہ کرام جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی بہترین تفسیر وہ ہوگی, قرآن کریم کا معتبر معنی اور مفہوم وہ ہوگا جو وہ شخصیت بیان کرے گی جن کو اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے لیے چن لیا ہے. اور وہ کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صحابہ کرام عربی زبان کے امام تھے, یہ صحابہ کرام عربی زبان کے ماسٹر تھے, لیکن قرآن کریم کی اس تفسیر میں انہیں اشکال پیدا ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رابطہ کیے بغیر انہیں قرآن کی یہ تفسیر صحیح معنوں میں سمجھ نہیں آئی. اس سے کیا پتا چلا میرے بھائیوں؟ اس سے یہ پتا چلا کہ قرآن کریم کی صحیح تفسیر جاننے کے لیے, قرآن کریم کا صحیح معنوں میں معنی و مفہوم جاننے کے لیے صرف عربی زبان کا جان لینا کافی نہیں ہے. عربی زبان ضروری ہے. جو عربی زبان کا ماسٹر نہیں ہے وہ صحیح معنوں میں قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتا, لیکن عربی زبان قرآن سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے. عربی زبان کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پہ اعتماد کرنا ہوگا. عربی زبان کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت شدہ احادیث کی طرف رجوع کرنا ہوگا. جیسے صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں, آپ کی زندگی میں قرآن کی تفسیر کو صحیح معنوں میں جاننے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رابطہ کیا کرتے تھے. تو آپ سے کہا اللہ کے رسول, ہم میں سے کون ہے اینا لم یظلم نفسہ, ہم میں سے ہر ایک نے اپنے اوپر ایک ظلم نہیں کئی ظلم کر رکھے ہیں, ایک گناہ نہیں کئی گناہ کر رکھے ہیں, اور اللہ یہ کہہ رہے ہیں ہدایت اسے ملے گی, خطرے سے باہر وہ ہوگا جو ایمان لانے کے بعد, توحید کو اپنانے کے بعد کوئی ظلم نہ کرے, کوئی گناہ نہ کرے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہاں پہ ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. یہاں پہ ظلم سے مراد ظلم اکبر ہے, شرک ہے. جیسا کہ لقمان نے کہا تھا اپنے بیٹے سے, یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, کہ میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرنا, یقیناً شرک ظلم عظیم ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ قرآن کریم کی تفسیر دوسری آیت کے ذریعے کی ہے. تو یہاں سے میرے بھائیوں ہمیں دو مسئلے معلوم ہوئے, میں آپ کی توجہ چاہوں گا. ایک مسئلہ یہ کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے خود قرآن کریم کی طرف رجوع کریں, قرآن کریم کی ایک آیت کا معنی دوسری آیت کے ذریعے سمجھیں, جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کو سمجھانے کے لیے دوسری آیت پڑھی. کون سی آیت پڑھی؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. کہ یہاں پہ ظلم سے مراد عام ظلم نہیں ہے, یہاں پہ ظلم سے مراد خاص ظلم ہے, اور وہ کیا ہے؟ شرک. اور دوسرے نمبر پہ یہ پتہ چلا کہ قرآن کریم کی تفسیر جاننے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب رجوع کرنا ہوگا, کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. کہ ہمارے نبی, ہم نے یہ نصیحت پہ مبنی قرآن آپ کی طرف نازل کیا ہے. کیوں؟
تاکہ آپ اس کا مطلب لوگوں کے لیے واضح کر دیں، تاکہ آپ اس کی تفسیر لوگوں کو سمجھا دیں، تاکہ آپ تفصیل کے ساتھ انہیں بتا دیں کہ اللہ کے اس کلام کا کیا معنی و مفہوم ہے۔ اور یہاں پہ صحابہ کرام کو اشکال ہوا ہے، اور آج مسلمانوں میں کئی لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن سمجھنے کے لیے عربی لغت کافی ہے، قرآن سمجھنے کے لیے عربی اشعار کافی ہیں، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو وہ مقام و مرتبہ نہیں دیتے جو دینا چاہیے، جبکہ احادیث کے بغیر آپ قرآن کریم کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھ سکیں گے۔ ایک اور روایت صحیح حدیث، اس کے اوپر ذرا غور کیجئے گا۔ سیدہ عائشہ میری اور آپ کی ماں ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ جس کا بھی حساب ہوگا اسے عذاب ہوگا۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کا حساب ہو اور پھر عذاب سے بچ جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حدیث ہے۔ سیدہ عائشہ کہنے لگی اللہ کے رسول، آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کا بھی حساب ہوا اسے عذاب ہوگا، جبکہ قرآن میں تو یہ آیا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ روز قیامت جن لوگوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا ان کا حساب بڑا ہی آسان ہوگا۔ آپ کہہ رہے ہیں جس کا بھی حساب ہوا اسے عذاب ہوگا، قرآن کہہ رہا ہے کہ جن کا حساب ہوگا وہ دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ جنہیں ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ملے گا، ان کی پشت کے پیچھے سے انہیں پکڑایا جائے گا، اور دوسرے وہ جنہیں ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جنہیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا ان کا حساب بڑا ہلکا ہوگا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کا بھی حساب ہوا اسے عذاب ہوگا۔ اشکال پیدا ہوا ہے کس کو؟ سیدہ عائشہ کو۔ ایک طرف حدیث ہے، ایک طرف قرآن ہے، کیا کیا جائے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں عائشہ جو ایت تم پڑھ رہی ہو کہ جنہیں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا ان کا حساب بڑا آسان ہوگا، اس سے مراد یہ ہے کہ جنہیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا انہیں بتایا جائے گا کہ تم دنیا میں یہ گناہ بھی کرتے رہے، یہ گناہ بھی کرتے رہے، یہ غلطی بھی تم سے ہوئی، اور یہ گناہ بتانے کے بعد، یہ اعمال بتانے کے بعد پھر انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ گناہ کیا تو کیوں کیا۔ تو وہاں پہ حساب سے مراد یہ ہے کہ اعمال پیش کیے جائیں گے۔ حساب کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے اعمال، آپ کے گناہ آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں کہ دیکھو جی یہ تمہاری زندگی ہے، یہ تمہارے گناہ ہیں، یہ تمہارے اعمال ہیں۔ اور ایک ہے حساب کا مطلب پڑتال کرنا، تفتیش کرنا، کیوں؟ جس سے اللہ نے پوچھ لیا یہ گناہ کیوں کیا تھا وہ مارا گیا، وہ عذاب سے نہیں بچ سکے گا۔ تو میرے بھائیو، یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ قرآن کی آیت اور حدیث کو سمجھنے کے لیے سیدہ عائشہ کو رجوع کرنا پڑا کس کی طرف؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف۔ اور یاد رہے کبھی بھی قرآن کریم کی آیت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت شدہ حدیث میں تعارض نہیں ہوتا، ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ قرآن کچھ اور کہتا ہے، احادیث کچھ اور کہتی ہیں، تو یہاں پہ مسئلہ اس آدمی کی اپنی عقل میں ہوگا، نہ قرآن میں کوئی مسئلہ ہوگا، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں کوئی مسئلہ ہوگا، کیونکہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل کردہ احادیث بھی اللہ کی طرف سے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے محبوب جب بھی گفتگو کرتے ہیں آپ کی گفتگو اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی پہ مشتمل ہوتی ہے، آپ اپنی خواہش سے گفتگو نہیں فرماتے۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ بیان کر رہا تھا کہ توحید کی کیا شان ہے، توحید کا کیا مقام ہے۔
کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو صحیح معنوں میں توحید کے اوپر ہوگا، جو صحیح معنوں میں توحید کے تقاضوں کو سمجھنے والا ہوگا، تو وہ خطرے سے باہر ہوگا، وہ ہدایت کے اوپر ہوگا۔ میرے بھائیو، ہدایت بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالی نے توحید کی شان کیا بیان کی ہے کہ جو توحید پہ ہوگا اسے ہم ہدایت دیں گے، اور ہدایت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یاد رکھیے گا، ہدایت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہدایت کا مطلب ہوتا ہے ارشاد، کسی کی رہنمائی کر دینا، اسے جنت میں جانے کا راستہ بتا دینا، اسے سمجھا دینا کہ نمازیں پڑھو گے، زکوٰۃ دو گے، حج کرو گے، عمرہ کرو گے، تلاوت کرو گے، اذکار کرو گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اسے یہ بتا دینا کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچو گے، سود کھانے سے بچو گے، یتیموں کا مال کھانے سے بچو گے، بہنوں کی وراثت کھانے سے بچو گے، جادو سے بچو گے، مسلمانوں کو ناجائز طور پہ قتل کرنے سے بچو گے تو جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ یہ بھی ہدایت ہے، اور ہدایت کا یہ کام انبیاء کرام علیہم السلام نے کیا۔ ہدایت کا یہ کام انبیاء کرام علیہم السلام کے وارثین علماء کرام آج کر رہے ہیں۔ اس معنی میں نبی علیہ السلام ہادی ہیں، علماء کرام ہادی ہیں، اور ہدایت کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے دینا، توحید کو قبول کرنے کی توفیق دے دینا، نماز پڑھنے کی توفیق دے دینا، تلاوت کرنے کی توفیق دے دینا۔ یہ وہ ہدایت ہے جس کا مالک ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ قصص میں، إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، کہ اے محبوب، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، آپ جس کو چاہیں اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ اس ہدایت سے کون سی ہدایت مراد ہے؟ ہدایت توفیق۔ تو ہدایت توفیق کا مالک ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اس کا مالک نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ خوشخبری دے رہے ہیں توحید والوں کو کہ اے میرے مومن بندو، میری توحید کو اپنانے والو، شرک سے دور رہنے والو، وَهُمْ مُهْتَدُونَ، میں تمہیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دوں گا۔ اور یہ وہ عظیم نعمت ہے جس کا اعتراف، جس کا اقرار اہل جنت میں داخل ہو کر کریں گے، کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ ہم اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جس نے ہمیں ہدایت دی تو ہم جنت میں پہنچ سکے، وہ ہدایت نہ دیتا تو ہم جنت میں نہیں پہنچ سکتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، توحید کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ توحید کو اپنانے سے انسان کو دیگر امور میں بھی ہدایت ملتی ہے۔ توحید کو اپنانے سے انسان خطرے سے باہر نکل آتا ہے، اسے یہ خطرہ نہیں رہتا کہ میرا رب میرے اوپر ناراض ہوگا، اسے یہ خطرہ نہیں رہتا کہ میرا رب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے جہنم میں ڈال دے گا۔ اولئک لہم الامن۔ توحید کی شان کیا ہے؟ توحید کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ ایک حدیث کے اوپر ذرا غور کیجئے گا۔ قرآن کریم کی آیات بھی بڑی بابرکت ہیں، ان پہ غور کرنا چاہیے، اور نبی علیہ السلام کی احادیث میں بھی اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ امام بخاری، امام مسلم دونوں روایت کرتے ہیں جناب عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل۔ بڑی عظیم حدیث ہے، خوشخبری کی حیثیت رکھتی ہے میرے لیے، آپ کے لیے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کہ جو شہادت دے
کس چیز کی؟ لا الہ الا اللہ کی. اور یہ کلمہ توحید ہے جو شہادت دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. کیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے؟ اللہ کے علاوہ بہت سے معبود ہیں. ہندو بہت سے بتوں کی عبادت کرتے ہیں. ہر بت، ہر مورتی کیا ہے؟ معبود ہے. جس کی بھی عبادت کی جائے وہ معبود ہے. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں تو انہوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا رکھا ہے. اور اگر مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مشکل اوقات میں پکاریں، آپ سے دعائیں کریں، تو گویا کہ وہ بھی آپ کو کیا بنا رہے ہیں؟ معبود بنا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. جبکہ معبود تو موجود ہیں، ایک نہیں سینکڑوں، ایک نہیں ہزاروں، ایک نہیں لاکھوں. تو پھر کیا مطلب ہے لا الہ الا کا؟ لا الہ کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ لا معبود بحق الا اللہ. جن کی نجائز طور پہ عبادت ہو رہی ہے، جن کی عبادت ہوتی ہے اور وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ سینکڑوں ہیں، وہ ہزاروں ہیں، لیکن وہ ذات جس کی عبادت کی جائے اور وہ عبادت کے لائق ہو وہ ایک ہی ہے. تو لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ معبود برحق ایک ہے، جو صحیح معنوں میں عبادت کے لائق ہے وہ ایک ہی ہے. تو شہادت دینی ہے کس کی؟ لا الہ الا اللہ کی. اور میرے بھائیوں لا الہ الا اللہ کی شہادت تب فائدہ دے گی جب علم کی بنیاد پہ ہوگی، جب آپ اس کا معنی و مفہوم جانتے ہوں گے. ورنہ کتنے ہی ایسے مسلمان ہیں جو ایک طرف لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اس کا وظیفہ بھی کرتے ہیں، لیکن عملی طور پہ اس کلمے کی خلاف ورزی کا ارتکاب کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ کا معنی صحیح معنوں میں نہیں جانتے، اس کے مفہوم سے ناواقف ہیں. جبکہ اللہ نے کہا کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ یہ کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اس کے مفہوم کا علم بھی ہونا چاہیے. پہلے آپ کو پتا ہو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں. جب یہ پڑھ لیں گے تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اہل مکہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو رب مانتے تھے، اللہ کو خالق مانتے تھے، اللہ کو مشکل کشا مانتے تھے، اللہ کو حاجت روا مانتے تھے، اللہ کو غوث اعظم مانتے تھے، لیکن پھر بھی انہیں کافر قرار دیا گیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے جہاد کیا. وہ اللہ کو مانتے تھے، کیا دلیل ہے؟ کعبہ کس نے تعمیر کیا تھا؟ انہوں نے تعمیر کیا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے حج کن کی قیادت میں ہوتا تھا؟ ان کی قیادت میں ہوتا تھا. ہر سال حج کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، حاجیوں کو ستو پلاتے تھے. اور ان کا عقیدہ اللہ کی ذات کے بارے میں کیا تھا؟ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ. کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے پوچھئے کہ تمہیں آسمانوں سے اور زمین سے رزق دینے والا کون؟ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کون ہے جس کا کنٹرول ہے، کون ہے جو مالک ہے تمہاری نگاہوں کا، تمہارے کانوں کا؟ کون ہے جو مردہ کو زندہ سے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے؟ کون ہے جو زندہ بچہ ایک مردہ قطرے سے نکالتا ہے؟ کون ہے جو چودہ مردہ انڈے سے نکالتا ہے؟ اور کون ہے جو مردہ انڈے سے چودہ نکالنے کے بعد اس مرغی سے یہ مردہ انڈا نکالتا ہے؟ کون ہے یہ؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور ان سے یہ بھی پوچھئے پورے کائنات کے سسٹم کو چلانے والا، سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین، ایک ایک انسان کے سسٹم کو چلانے والا کون ہے؟ 4 سوال اللہ تعالی نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ کیجئے، اور پھر اللہ نے کہا جواب کا انتظار نہ کیجئے، مجھے پتا ہے یہ کیا جواب دیں گے. فَسَيَقُولُونَ، یہ سب کے سب کہیں گے اللہ، کہ خالق اللہ، مالک اللہ، رازق اللہ، مدبر الامور اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل مکہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، بہت زیادہ مانتے تھے، لیکن جرم کیا تھا
جرم یہ تھا کہ کئی ایسے بزرگ انہوں نے پکڑ رکھے تھے اور ان بزرگوں کے انہوں نے بت بھی بنا رکھے تھے، مورتیاں بھی بنا رکھی تھیں کہ یہ بزرگ جو ہیں اللہ کے بڑے پیارے ہیں، ہم ان کو پکاریں گے، ہم ان کے نام پہ بکرے ذبح کریں گے، ہم ان سے دعائیں کریں گے، یہ پھر اللہ سے رابطہ کریں گے، اللہ سے لے کر دیں گے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میرے بھائیوں، قرآن کے اوپر غور کریں، سورہ یونس 11واں سپارہ، وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، جن کو یہ پکارتے ہیں، ان سے پوچھا جائے ان کو کیوں پکارتے ہو، کہتے ہیں کہ یہ رب نہیں ہے، یہ اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کہ یہ جو اولیاء ہم نے پکڑ رکھے ہیں، ان سے ہم دعائیں کیوں کرتے ہیں، ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ لا الہ الا اللہ کا یہ مفہوم وہ صحیح معنوں میں جانتے تھے، کون؟ اہل مکہ، اسی لیے انہوں نے یہ کلمہ نہیں پڑھا۔ انہیں پتا تھا کہ اس کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ باقی سب کو چھوڑنا ہوگا، اور کہا کرتے تھے صاف صاف اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کہ یہ محمد کتنی عجیب بات کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ کہتا ہے تمام معبودوں کو چھوڑو، بس ایک ہی معبود کافی ہے۔ تو میرے بھائیو لا الہ الا اللہ کا مفہوم جاننا ضروری ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے رہے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا مفہوم جان لیا، اس کے بعد اس کا اقرار کیا، زبان سے اقرار، اور کہا کہ لا الہ الا اللہ کا میں اقرار کرتا ہوں، میں اس کلمے کو مانتا ہوں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں یہ بھی شہادت دیتا ہوں کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا عہدہ، سب سے بڑا اعزاز، سب سے بڑا لقب کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے بڑا عہدہ کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام جب آپ کا تذکرہ کرتے تو کیا کہتے تھے؟ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، کیونکہ اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں ہے۔ ہمارے کئی بھائی محبت میں آپ کو کوئی اور، آپ کا کوئی اور لقب ذکر کرتے ہیں، لیکن جتنے بھی القاب آپ بنا لیں، یہ سارے القاب اس لقب سے چھوٹے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا، اور وہ کیا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو پہلی شہادت دینی ہے لا الہ الا اللہ کی، کہ اللہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے، اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان کی عبادت ترک کرنا ہوگی۔ اور دوسری شہادت دینی ہے کہ جناب محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ جب آپ کو رسول مان لیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ ویسے تو ہر کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول کو اللہ کے رسول مانتا ہوں، لیکن دعویٰ اور ہوتا ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ آپ کو رسول ماننے والا کیا کرے گا؟ آپ کو رسول مان لینے کا مطلب کیا ہے؟ طاعتہ فیما امر وتصدیقہ فیما اخبر وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهَ إِلَّا بِمَا شَرَعَ وَاجْتِنَابُ عَمَّا نَهَى عَنْهُ وَزَجَرَ۔ یہ چار کلمے ہیں۔ آپ کو رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی حکم دیا ہے میں مانوں گا، دنیا مانے نہ مانے۔ جب اللہ کے رسول کا کوئی حکم آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد صاحب میرا ساتھ دیں نہ دیں، میری برادری میرا ساتھ دے نہ دے، میرے ملک کا آئین اس کا ساتھ دے یا نہ دے، میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہر آرڈر کو قبول کرنا ہے اور ماننا ہے۔ یہ ہے آپ کو رسول ماننے کا مطلب۔ نمبر 2، چونکہ میں نے آپ کو رسول مان لیا ہے، جس جس چیز سے آپ منع کریں گے، جس جس چیز کو آپ حرام قرار دیں گے، جس جس چیز کو آپ ممنوع قرار دیں گے، میں اس کام کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ کو رسول مان لینے کا مطلب یہ ہے کہ تصدیقہ فیما اخبر، جو بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتا دی، چاہے آج کے سائنسدان کہیں کہ یہ ناممکن لگتی ہے، اس کے اوپر یقین نہیں آتا، میں ایمان لاؤں گا۔
کیونکہ میں نے آپ کو رسول مان لیا ہے. یہ ہے وہ ایمان جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح ہے. آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ تعالی نے یہ اعزاز بخشا، یہ سعادت بخشی کہ آپ کو بیت المقدس لے جایا گیا، ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی گئی، بہت سے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے آپ کی ملاقات ہوئی. بیت المقدس میں سب انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے آپ کی امامت میں نماز پڑھی، یعنی کہ آپ وہاں پہ امام اعظم ٹھہرے، قائد اعظم ٹھہرے. اب لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات سن کر اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. کون؟ اہل مکہ، اس زمانے کے مشرک، اس زمانے کے کافر. اور انہوں نے سمجھا کہ آج محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے کہ دنیا اس کو قبول نہیں کرے گی، تسلیم نہیں کرے گی، اس کا کلمہ پڑھنے والے بھی اس کو چھوڑ جائیں گے. بھاگے بھاگے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. کہا ابو بکر سنا ہے جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے وہ کیا دعویٰ کر رہا ہے؟ کہا بتاؤ کیا دعویٰ کر رہے ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مجھے شام لے جایا گیا، فلسطین لے جایا گیا، بیت المقدس لے جایا گیا، وہاں پہ میں نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی امامت کی، انہیں نماز پڑھائی، پھر پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ، ساتویں پہ لے جایا گیا. میری آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی ہے، یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی ہے، یوسف علیہ السلام سے ہوئی ہے، ادریس علیہ السلام سے ہوئی ہے، ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی ہے. جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے وہ اتنے بڑے دعوے کر رہا ہے. اس واقعے کو کیا کہتے ہیں؟ واقعہ اسراء و معراج. جناب صدیق فرمانے لگے جب میں اس بات پہ ایمان لا چکا کہ ان پہ صبح و شام وحی نازل ہوتی ہے تو میں اس پہ بھی ایمان لاتا ہوں کہ رات کے معمولی سے حصے میں آپ کو بیت المقدس لے جایا گیا، ساتوں آسمانوں پہ لے جایا گیا، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے آپ کی ملاقاتیں ہوئیں، نمازیں آپ پہ فرض کی گئیں، میں اس پہ ایمان لاتا ہوں. یہ ہے وہ ایمان میرے بھائیو جو شک و شبہ سے بالا تر ہے. یہ ہے وہ ایمان جو کامیابی کی ضمانت ہے. یہ ہے وہ ایمان جو جہنم کی آگ سے بچائے گا. یہ ہے وہ ایمان جو جنت میں لے جائے گا. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ایمان کسی زمانے میں ہمارے آباء و اجداد کا ہوا کرتا تھا. ہمارے دادا کا، پردادا کا، دادی کا، نانی کا، بوڑھی عورتوں کا، سادہ لوگ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن جس چیز کے بارے میں علم ہو گیا کہ اللہ نے بتائی ہے، اللہ کے رسول نے بتائی، آنکھیں بند کر کے ایمان لے آتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج ہمارے بچے پڑھے لکھے ہیں، سائنسدان بن رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں. تو آج یہ سارے تو نہیں میں کہتا، لیکن ان میں ایسی نسل پیدا ہو چکی ہے جو کہتے ہیں نہیں مولوی صاحب میں پڑھا لکھا ہوں، مجھے آپ مطمئن کریں گے تو میں ایمان لاؤں گا، ایسے نہیں میں ایمان لاؤں گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی کہ اگر تجھے سائنسدانوں کے حوالے دیں، وہ کہیں کہ اسراء و معراج ممکن ہے، تب تو ایمان لائے گا، تب تو ایمان لائے گا. پھر تو اللہ کے رسول پہ ایمان نہ لایا، تو سائنسدانوں پہ ایمان لایا. یعنی کہ اللہ کی بات جب سائنسدان مانیں گے تب تو مانے گا، اللہ کے رسول کی بات تو تب مانے گا جب سائنسدان تصدیق کریں گے. تو اللہ پہ کیا ایمان لایا، اللہ کے رسول پہ کیا ایمان لایا؟ ایسے ایمان کے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے ایمان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی حاجت نہیں ہے. ایمان اس کو کہتے ہیں کہ آپ یہ کہیں پوری دنیا نہ مانے میں مانوں گا. جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، ابھی فوت نہیں ہوئے، میں ایمان لایا. جب اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ دجال قیامت سے پہلے آئے گا، پوری دنیا کا چکر لگائے گا مکہ مدینہ کے علاوہ، اور یہ کام 40 دنوں میں ہوگا، دنیا مانے نہ مانے میں ایمان لایا. جب قرآن نے بتا دیا، احادیث نے بتا دیا کہ انسان کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوا ہے
اور انہیں مٹی سے پیدا کیا گیا تھا. میں ایمان لایا چاہے سائنسدان یہ دعویٰ کریں کہ انسان کسی زمانے میں بندر ہوا کرتا تھا پھر ترقی کرتے 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 انسان ہو گیا. میرے بھائیوں پختہ ایمان کی ضرورت ہے. تو محمد الرسول اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماننے کا مطلب کیا ہے کہ تصدیق فی ما اخبر. جو چیز آپ بتائیں گے آنکھیں بند کر کے میں مان لوں گا. اور آپ کو رسول ماننے کا چوتھا مطلب یہ ہے کہ اللہ یعبد اللہ الا بما شرع. عبادت آپ کی ہوگی، طریقہ عبادت کسی کا نہیں چلے گا سوائے آپ کے. نماز اللہ کے لیے، طریقہ نماز وہ جو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. حج اللہ تعالیٰ کے لیے، طریقہ حج وہ جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. روزے اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن روزے کے آداب، روزے کی تعلیمات وہی چلیں گی جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. تو میرے بھائیو عبادہ بن صامت کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شہادت دے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور شہادت دے دوسرے نمبر پہ یہ کہ جناب محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، تیسرے نمبر پہ یہ شہادت دے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. بڑی اہم شہادت ہے. یعنی کہ ان کو اللہ کے رسول ماننا ہے، یہودیوں والا کام نہیں کرنا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی ماننے سے انکار کر دیا. میں مسلمان ہوں، میں نہ عیسائیوں والا عقیدہ رکھوں گا نہ یہودیوں والا. میرا عقیدہ کیا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، یعنی کہ رب نہیں ہے، معبود نہیں ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. تین معبودوں میں سے ایک معبود کا عقیدہ میں اس کا بھی انکار کرتا ہوں. میرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے، لیکن شان یہ اللہ نے یہ دی کہ اللہ کے رسول ٹھہرے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں میرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کیا ہیں؟ وہ اللہ کا کلمہ ہے، یعنی کہ اللہ نے کن کہہ کے انہیں پیدا کیا ہے. آپ کہیں گے ہر انسان ہی ایسے پیدا ہوا ہے. جی ہاں، ہر انسان لفظ کن سے پیدا ہوا ہے، کن ہو جا. لیکن میرے بھائیوں باقی انسانوں کی پیدائش میں والدین سبب ہیں، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں کوئی والد سبب نہیں ہے. بغیر باپ کے صرف لفظ کن سے پیدا ہوئے. اللہ نے کن کہا تو ان کا وجود ان کی ماں کے پیٹ میں شروع ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے ان میں اللہ کی روح پھونکی. تو وہ اللہ کا کلمہ ہے اور اللہ کی روح ہے. اللہ کا کلمہ ہے یعنی کہ لفظ کن سے پیدا ہوئے ہیں. اللہ کی روح ہیں یعنی کہ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ سیدہ مریم کے گریبان میں اس روح کو پھونکنا ہے. پھونکا گیا تو وہ جسم جو ان کے جسم میں تھا اس میں روح پیدا ہو گئی اور وہ ایک انسان بن گئے، زندہ انسان بن گئے. میرے بھائیوں یہ بڑی اہم بات ہے، ذرا دھیان سے. یہودی بھی غلط جو عیسیٰ علیہ السلام کی عزت نہیں کرتے، انہیں نبی نہیں مانتے، ان کو رسول نہیں مانتے. اور عیسائی بھی غلط، حد سے آگے نہیں نکل جانا، جیسے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے حد سے آگے نکل گئے تھے. میں کیا ہوں؟ میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں. تو میرے بھائیوں یہ تین عقیدے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور جناب محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اللہ کے رسول، اللہ کا کلمہ، اللہ کی روح ہیں. چوتھے نمبر پہ جنت ایک حقیقت ہے، کوئی مذاق نہیں ہے. جہنم ایک حقیقت ہے، کوئی مذاق نہیں ہے. جو یہ عقائد اپنا لے ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو جنت میں جگہ دیں گے. علی ما کان من العمل، اس کے اعمال جیسے بھی ہوئے، یا تو وہ شروع سے جنت میں پہنچ جائے گا یا عذاب بھگتنے کے بعد جنت میں داخل کر دیا جائے گا، لیکن اس کی جنت پکی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید اپنانے کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی اور آپ کا احترام کرنے کی،
آپ کی شان بیان کرنے کی، آپ کی شان پہ ایمان لانے کی، آپ کی احادیث کو سینے سے لگانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں غلط عقائد سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔